آج سے 7 سال پہلے جب میں امرتسر کے ہال بازار میں واقع مسجد خیر الدین کے دروازے پر موجود اپنے دادا اور دادی کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے بعد جلیانوالہ باغ کی سمت روانہ ہوا تو میرے کانوں میں اپنے والد کی بتائی گئی اس تفصیل کا ایک ایک فکرہ ٹکرانے لگا۔ ایک 11 سال کے اس یتیم بچے نے 13 اپریل 1919 کے امرتسر میں جس فضا کو محسوس کیا تھا وہ ان کی یادداشتوں میں محفوظ تھا۔ مسجد خیر الدین اور جلیانوالہ باغ کا فاصلہ صرف 1.5 کلومیٹر ہے۔ ان دونوں کے درمیان چوک فرید آتا ہے جہاں میرے والد اپنی بیوہ ماں اور 2 بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے میں چشم تصور میں 100 سال پرانا خاموش اور پرسکون امرتسر لا رہا تھا، جہاں بیساکھی کے میلے میں لوگ ارد گرد کے دیہات سے آئے ہوئے ہیں۔ لاؤڈ سپیکروں کا شور ہے، نہ گاڑیوں کے ہارنوں کی آواز۔ سب لوگ اپنی اپنی دھن میں مگن میلے ٹھیلے کے ماحول میں لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ باغ کے ساتھ گولڈن ٹیمپل کی یاترا اور باغ میں لگے ہوئے کھانے پینے کے اسٹالوں پر رونق ہے اور تماشا دکھانے والے اپنا ہنر دکھا رہے ہیں۔ اس سب کو اپنے چشم تصور میں لاتا ہوا جب میں باغ کے واحد چھوٹے سے دروازے سے اندر داخل ہوا تو مجھے انگریز ڈپٹی کمشنر اور فوجی کرنل کی شفافیت کا اندازہ ہوا۔ باغ کے چاروں جانب اونچے اونچے مکانات تھے جن کی پشت باغ کی سمت تھی، یعنی کوئی دروازہ نہ ہونے کی وجہ سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب اس ذہنیت اور ٹریننگ کا جائزہ لیجیے جو اس سانحے میں بروئے کار نظر آتی ہے۔ صبح 9 بجے یہ اعلان کیا گیا کہ رات 10 بجے سے امرتسر میں کرفیو نافذ ہو جائے گا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ رات تک آرام سے گھوم پھر سکیں۔ 2 اہم رہنما ستیا پال اور سیف الدین کچلو کو گرفتار کر کے امرتسر بدر کر دیا گیا تاکہ لوگوں میں غصہ پیدا ہو، اور ساتھ ہی دفعہ 144 کے تحت 4 سے زیادہ لوگوں کے ایک ساتھ اکٹھا ہونے پر پابندی بھی لگا دی گئی۔ سیاسی کارکنان نے بیساکھی کے میلے پر جمع ہونے والی مخلوق سے فائدہ اٹھانے کے لیے باغ میں چھوٹا سا سٹیج لگا کر تقریریں شروع کر دیں۔ ڈپٹی کمشنر اور فوجی کمانڈر ڈائر نے وہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع ہونے کا وقت دیا۔ ایک اندازے کے مطابق جب وہاں 15,000 لوگ جمع ہو گئے تو ڈائر اپنے ساتھ گورکھا رائفلز اور 59 سندھ رائفلز کے 50 جوانوں کو لے کر وہاں پہنچا، جن میں 25 گورکھے سپاہی اور باقی پٹھان اور بلوچ تھے۔ خاص طور پر کسی پنجابی کو ان میں شامل نہ کیا گیا تاکہ انگریز سے وفاداری کے وقت اپنی ہم زبان قوم کا خیال نہ آ جائے۔ باغ کی جانب کھلنے والی 5 چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں جن میں آہنی دروازے تھے، ان کو بند کر دیا گیا اور واحد دروازے پر مشین گنوں سے لیس سپاہیوں کو قطار در قطار کھڑا کرنے کے بعد ڈائر نے اطمینان سے ہجوم کے اس حصے کو دیکھا جہاں سب سے زیادہ لوگ موجود تھے، اور پھر وہاں پر نشانہ لے کر فائر کرنے کا حکم دیا۔ بندوقوں نے شعلے اگلے، لوگوں کے جسموں سے گولیاں آر پار ہوئیں، لوگ بھاگ کر بند دروازوں کی طرف گئے، مگر راستہ نہ پا کر کئی ایک نے جان بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ باغ کے درمیان کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ والد بتایا کرتے تھے کہ جب فوج کے سپاہی بھاگ کر دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے تو میں باہر نکل رہا تھا۔ کسی کو بھی انہیں دیکھ کر بالکل خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن ابھی میں گھر نہیں پہنچا تھا کہ پورا امرتسر گولیوں کی تڑاک پڑاک سے گونج اٹھا۔ 1650 گولیاں فائر کی گئیں اور 379 لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد جو خوف کی فضا پیدا ہوئی، اس دوران پورے پنجاب میں مارشل لا لگا دیا گیا اور سر عام کوڑے مارنے کا قانون منظور کر کے سزائیں دی جانے لگیں۔ واقعے کے بعد وہی ہوا جو 100 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ویسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے واقعے کی تحقیق اور تفتیش کے لیے ایک کمیشن قائم کر دیا جسے ہنٹر کمیشن کہا جاتا ہے۔ خوفناک چال بازی کے ساتھ حکومت 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ ایسے تھے جو اسے شفافیت اور درندگی کہتے تھے، جن میں چرچل بھی شامل تھا، جبکہ بے شمار ایسے تھے جو اسے حکومت کی رٹ اور قانون کی حکمرانی کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ڈائر کو فوج کی ملازمت سے برطرف کر دیا جائے، لیکن اس کے برعکس برطانوی پارلیمنٹ کے دارالامراء نے اس کے حق میں ایک قرارداد منظور کی اور اس کو ایک تلوار پیش کی گئی جس پر لکھا تھا پنجاب کو بچانے والا۔ چرچل نے دارالعوام میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ فوج نے اپنے مظالم کو چھپانے کے لیے دارالامراء میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ قرارداد منظور کروائی ہے۔ ڈائر نے تلوار وصول کرتے ہوئے کہا کہ میں نے فائرنگ ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ ہندوستانیوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دینے کے لیے کی تھی۔ ایسے فکرے آج بھی آپ کو گونجتے سنائی دیں گے۔ اس کے بعد سے جو فضا اور جو خوفناک ماحول اس ہندوستان میں پیدا ہوا اور جسے نام نہاد سیاسی قیادت، سول ایڈمنسٹریشن اور مددگار فوجی جنتا کے گٹھ جوڑ سے حکمت عملی ترتیب دی گئی، اسے آج تک قائم رکھا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جوں جوں جدید آلات تشدد اور مہلک ہتھیاروں کی اقسام میں اضافہ ہوا ہے، عوام میں ریاست نے اپنے خوف کو ایسے کئی جلیانوالہ باغ جیسے واقعات اور آپریشن کر کے مزید گہرا کیا۔ جامعہ حفصہ اور ماڈل ٹاؤن سانحہ اسی تسلسل کا خوف اظہار ہے۔ جلیانوالہ باغ کے 11 سال بعد ویسا ہی پرتشدد سانحہ 23 اپریل 1930 کو قصہ خانی بازار میں پیش آیا۔ اس دفعہ تو سزا دینے کے لیے مزید خوفناک طاقت کا استعمال کیا گیا۔
बख्तरबंद गाड़ी तेज रफ्तारी के साथ हुजूम को कुचलती हुई आगे बढ़ी और बीच खड़े होकर चारों जानिब मशीन गनों से निहत्ते लोगों पर फायर खोल दिया गया। इस दफा कमीशन तो बना, लेकिन रियासत के जुल्म की पर्दापोशी के लिए एक और किरदार वजूद में आ गया। बादशाह जॉर्ज शशम ने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया और लखनऊ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नेमतुल्लाह चौधरी को उसका सरबराह मुकर्रर कर दिया। इस ऐलान के साथ ही जज साहिब की बरतानिया के आला तरीन एजाज नाइटहुड से भी नवाज दिया गया। जज साहिब ने इस कत्ल पर 200 सफहात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें बरतानवी फौज के मजालिम का खूब तस्करा किया गया। ये रिपोर्ट मशरकी पाकिस्तान के सानहे पर बनने वाले हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की तरह सद खाने में डाल दी गई। वजह सिर्फ एक बयान की गई कि इस तरह आवाम के सामने फौज का मोराल तबाह होगा और हुकूमत की रिट खत्म हो जाएगी। गुज़श्ता 100 साल से ऐसी ही कैफियत है जो कायम है, महकूम अवाम और हाकिम एस्टेब्लिशमेंट। इस 100 साल के अरसे में हमने अपनी तबाही के लिए 2 रवैये मुस्तहकम किए हैं। पहला ये उसूल कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, इंसाफ की हुक्मरानी नहीं, यानी जैसा जालिमाना कानून बना दो उस पर अमल दरामद जरूरी है। दूसरा ये कि हुकूमत की हाकमियत यानी हुकूमत की रिट होनी चाहिए, अवाम की हाकमियत नहीं। अगर अवाम की मर्जी हुकूमत की रिट से टकराए तो कुचल कर रख दो, चाहे आपको एक और जलियांवाला बाग या सानहा मॉडल टाउन बर्पा ना करना पड़ जाए। खत्म शुद।